لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي العبدي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 23 پڑھی ہے، اور اس آیت کے ذیل میں انشاءاللہ ہماری گفتگو کا آغاز چاند رات سے لے کر کے شام غریباں تک رہے گا. چونکہ آج چاند رات ہے، غم کی رات ہے، غم کا آغاز ہے، اور ہر انسان فضاؤں میں غم کو تلاش رہا ہے کہ کیسے امام ہمارے گھر کے مہمان بن جائیں، کیونکہ ہم اپنے امام کا انتظار کرتے ہیں پورے سال بھر تک، اور ان کے لیے ہم آمادگی کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں. ہم ان کو اپنے گھر میں مہمان بلانے کے لیے انتظار کرتے ہیں، اور جب یہ گھڑیاں آ جاتی ہیں، یہ موقع آ جاتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ ماہ محرم کا آغاز ہو رہا ہے. اور جب ماہ محرم کا آغاز ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، چونکہ جس امام کا غم ہم منانے کے لیے بیٹھے ہیں، آئے ہیں، دور دراز سے تشریف لائے ہیں، تو حد اقل امام کا مقصد، امام کا ہدف ہماری نظروں میں ہونا چاہیے. اور جب ہماری نظروں میں امام کا مقصد اور ہدف رہے گا تو جتنا مقصد اور ہدف رہے گا اتنا ہی ہمارا رابطہ امام سے مضبوط رہے گا.
کیونکہ جب تک رابطہ مضبوط نہیں ہوگا ہمارے دلوں میں آ کر کے حسین کی محبت جو پائی جاتی ہے وہ اظہار نہیں ہو سکتی، اور جب اظہار نہیں ہو سکتی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم غم تو منائیں گے لیکن ویسے نہیں منا سکتے جیسے حق ہونا چاہیے، چونکہ غم منانے کے لیے آئے ہیں اور غم منانے کا انداز، طریقہ، سلیقہ ہمارا الگ ہوتا ہے، ہمارا طور طریقہ الگ ہوتا ہے، اور جب ہم مختلف اقوام میں، مختلف قوموں کے درمیان، مختلف افراد کے درمیان جب ہم امام کے عزا کو دور تک پہنچانا چاہیں، دور تک ہم میسج کو دینا چاہیں، تو آپ ذرا سا بتائیے کہ امام کو ہم میسج کیسے دے سکتے ہیں، یا امام کا میسج ہم دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، میں عنوان کا اعلان کر دیتا ہوں تاکہ عنوان ذہن میں رہے تو گفتگو کرنے میں آسانی رہے گی۔ عنوان یہ ہے کہ عزاداری محبت اور مودت کا پیغام دیتی ہے۔ یہ میں نے اس لیے انتخاب کیا تاکہ یہاں کے حساب سے انشاءاللہ وہ میسیجز جو آج ضرورت ہے، تاکہ اگر نوجوانوں سے، ہمارے یوتھ سے سوال ہو جائے آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں، تو عزاداری کو اگر سادہ لفظوں میں ہم سمجھانا چاہیں تو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اگر ہم عزا کو سادے لفظوں میں کسی ادر کو بتانا چاہیں تو کیا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب عزاداری کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے سیاہ لباس پہن لیا بس؟ آپ کہیں گے نہیں۔ پھر آپ غیر کو، اغیار کو، ادر پرسن کو ایک عزا کا میسج دینا چاہیں گے تو کیا دیں گے؟ یہی کہ امام شہید ہوئے، ہم ان کا غم مناتے ہیں، ہم ان کی یاد مناتے ہیں، بس یہی؟ کیونکہ جب تک امام کا جو مقصد تھا، جو آپ کا ہدف تھا، جو ایک ٹارگٹ تھا، اس کو ہم کلیئر نہیں کریں گے، اس کانسیپٹ کو ہم کلیئر نہیں کریں گے، ہم بتا نہیں سکتے۔ اور آج کا اگر گیان لینا ہے، اگر کسی کو بتانا ہے، کسی کے بارے میں جانکاری دینی ہے، تو آپ یوٹیوب پر نہ جائیے، سوشل میڈیا سے نہ لیجئے، کیونکہ اگر آپ یوٹیوب پر چلے گئے، سوشل میڈیا پہ چلے گئے، تو جہاں آپ کو اچھی چیزیں ملیں گی وہاں بہت سارے ایسے مطالب مل جائیں گے جو آپ کو کنفیوز کر دیں گے، جو آپ کو گمراہ کر دیں گے، جو آپ کے عقیدوں کو خراب کر دیں گے۔ تو اب جب عقیدے کو خراب کریں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس چیز کو تلاش رہے ہیں، اس تلاش میں، اس سرچ میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ایک معیار ہونا چاہیے، ایک میلاک ہونا چاہیے، ایک کسوٹی ہونے چاہیے، ایک میزان ہونا چاہیے، ایک ہمارے پاس ترازو ہونا چاہیے کہ جس پر ہم کسی چیز کو کمپیریزن کر سکے، کسی چیز کو ہم کمپیئر کر سکے۔ جب تک ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی تب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہو سکتی، اور جب کلیئر نہیں ہو سکتی تو ہم ادر کو کیسے بتائیں گے؟ عزا کیوں کرتے ہیں؟ روتے کیوں ہیں؟ ہم گنی و بکا کیوں کرتے ہیں؟ اتنا بڑا فرش ہم نے کیوں بچھایا؟ عزا کا اہتمام کیوں کیا؟ کیسے بتائیں گے؟ ذہنوں میں آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ ہر انسان کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، اور جب سوال آئے گا
تو ہر انسان سیدھے سیدھے یہی کہے گا کہ صاحب ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین سے عشق کرتے ہیں، ہم ان سے مودت کرتے ہیں، تو ہر انسان ہمیں میں سے اٹھ کر کے یہ کہہ دے گا مولانا صاحب ذرا سا اس کی بھی تو وضاحت کر دیے، محبت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، مودت ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے افراد آج ہمارے درمیان جنہیں پتہ ہی نہیں ہے محبت کیا ہوتی ہے، مودت کیا ہوتی ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا عشق کیا ہوتا ہے، جنہیں کلیئر ہی نہیں ہوتا کہ صاحب یہ جو ہم اہل بیت سے ہمیں محبت کرنی چاہیے یا مودت کرنی چاہیے، اہل بیت سے ہمیں عشق کرنا چاہیے یا اظہار عشق ہونا چاہیے، کلیئر نہیں ہوگا۔ تو جب کلیئر نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں؟ تو اب یہ جو عزا ہے جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، جو ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، اس عزا کے ذریعے ہم بہت سارے ذہنوں کو سوار بھی سکتے ہیں، ہم بہت سارے ذہنوں کو نکھار بھی سکتے ہیں، ہم بہت سارے ذہنوں کو ایک کریٹیو مائنڈ کی طرف کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اور جب تک ہم عزا کے ذریعے مائنڈ کو کنورٹ نہیں کریں گے تب تک انسان کی محبت، انسان کا لگاؤ، انسان کی مودت اور انسان کا عشق امام سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہی جو آپ نے عزا کا اہتمام کیا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، ہمارے یہاں تو عزا کا مطلب یہ ہوتا ہے، عقیدہ بھی یہی ہے کہ جیسے ہی فرش عزا بچھتی ہے، ہمارے یہاں کی جو شہزادیاں اہل بیت کے گھرانے کی ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ ہے عقیدہ یا نہیں ہے؟ ہے عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اور یہاں پر ہم سب کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا لگاؤ کہیں نہ کہیں امام سے پایا جاتا ہے۔ اور جب امام سے لگاؤ پایا جائے گا تو اب ہمارے اندر یہ جو محبت ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اس سے چلے گا کہ جب ہم یاد حسین کو اپنے دلوں میں، اپنی روحوں میں، اپنے عمل میں بسا لیں۔ یاد حسین کو کیا کریں گے؟ جب ہم اپنے دلوں میں بسائیں گے تو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا وفاداری کا، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا ایمانداری کا، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا امام سے محبت کا، امام سے انسیت کا، امام سے لگاؤ کا، امام سے اپنی مودت کے اظہار کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی عزا وہ ہے کہ جو ہم کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے کھڑا کر دیتی ہے، جو یہی تو پیغام دیتی ہے کہ دیکھو یہاں پر نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی سچا ہے، نہ کوئی جھوٹا ہے، نہ کوئی ایمان والا ہے، نہ کوئی بے ایمان ہے۔ اس لیے کہ یہ فرش عزا لا کر کے جس پرچم تلے رکھ دیتی ہے اس پرچم کا نام پرچم حسینی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب اس پرچم تلے ہم آ جائیں گے تو وفاداری ہمارے اندر پائی جائے گی، ایمانداری ہمارے اندر پائی جائے گی۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ملا ہے عزا خواہ، اس کو بچا کر کے رکھیے، اس کو آلودہ ہونے سے بچائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی عزا کو بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جو اعتراضات تو کریں گے، اگر آپ جواب نہیں دے پائے تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ عزا ہم برپا کرتے ہیں، عزا کے اوپر جو اعتراض ہوا پتہ نہیں۔ اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے، یہ جو امام سے ہمارا عشق ہے، ہماری محبت ہے، ہمارا لگاؤ ہے، ہماری انسیت ہے، ہماری وفاداری ہے، اور اسی کے ذریعے ہم عزا کے ذریعے جو قریب ہوتے ہیں وہ کس سے؟
سب سے بڑا میسج جو جاتا ہے اذان سے، آپ جانتے ہیں، وہ ہماری عبادت نہیں ہے کہ ہم صاحب کہیں ہم اذان برپا کرتے ہیں تو ہم نے اتنے نمازی بنا دیے. نہیں، نمازی بننا ہماری تقدیر ہے، ہماری قسمت ہے. ہم چاہیں گے تو واجب ادا کریں گے، اور اگر نہ چاہیں تو ہر انسان کہے گا نہیں، جبکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم ادا کریں. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ کہے گا صاحب اختیار ہے. لیکن اسی اذان کے ذریعے جو ہمارے یہاں ہندوستان میں زیادہ تر ایک میسج جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کیا جاتا ہے؟ وہ ہے انسانیت کا، وہ ہے مانوتا کا. اب اس کے ذریعے جو چیز ہم دیں اذان کے ذریعے، وہ ہے محبت، وہ ہے مودت، وہ ہے انسانی خدمت، وہ ہے انسانیت. اب اسی کو میں ذرا سا اور پھیلاتے چل رہا ہوں تاکہ بہت ساری چیزیں یعنی کلیئر ہوتی چلی جائیں گی کہ معلوم دیا. اب اس اذان کے لیے ہم نے وقت نکالا تقریباً گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ تو نہیں. اب جتنے بھی افراد یہاں پر اکٹھا ہیں، آئے ہوئے ہیں، اگر ہر انسان کا 1 گھنٹہ آپ کاؤنٹ کر لیجئے تو ایمانداری سے بتائیے آپ نے خطیب کو کئے گھنٹے دیے؟ سوچئے ذرا سا، آپ نے منبر پر آنے والے کو کتنا ٹائم دیا؟ کیا اس نے اگر 100 لوگ ہوئے تو 100 گھنٹے، اگر 1 گھنٹہ لیا، اور اگر سوا گھنٹہ لیا تو معلوم دیا 125 گھنٹے ہو گئے، اور اگر 1.5 گھنٹہ لیا تو معلوم دیا 150 گھنٹے ہو گئے. اب سوال ایک ہے، اس 150 لوگوں کے 150 گھنٹے کو اگر ایک خطیب صحیح سے کسی کی فکروں کو سوار نہ سکے تو یہ اذان کا فائدہ کیا ہے؟ سوچئے گا ذرا سا، اس کا مقصد کیا ہے، ما حاصل کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہوگا، اس سے نتیجہ کیا آئے گا، اس سے رزلٹ کیا آئے گا؟ ہر انسان کے ذہن میں ایک سوال آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا. اور اس کے بعد اگر اسی کو خالی ہم رونے کے لیے، رلانے کے لیے، امام کا ذکر کرنے کے لیے استعمال کر لیں تو ایسا نہیں کہ مجلس نہیں ہوگی، مجلس ہوگی، لیکن مجلس کا مقصد جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا. مجلس کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ ذرا سا سمجھیے، میں چلتا ہوں امام کے اقوال سے ہی کچھ باتیں لے کر کے آتا ہوں. ذرا سا غور کیجئے گا، امام مدینے سے نکلے تھے تو کیا کہہ کے نکلے تھے؟ یہی کہہ کے نکلے تھے چونکہ آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو ایک وصیت نامہ لکھا تھا، اور وصیت نامہ میں لکھنے کے بعد آپ نے جس چیز کا آغاز کیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ وصیت نامہ جو میں لکھ رہا ہوں اپنے بھائی محمد حنفیہ کو جو میرا بھائی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وصیت نامہ حسین ابن علی کی طرف سے ہے. حسین ابن علی اعلان کرتا ہے توحید کا، اعلان کرتا ہے نبوت کا، اعلان کرتا ہے رسالت کا، اور اس کے بعد اقرار کرتا ہے قیامت کا. ساری چیزیں لکھتے 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 اب آ گئے کہ میں مدینے سے نکل رہا ہوں اس لیے. اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ محمد حنفیہ کو لکھے ہوئے وصیت نامے میں امام نے کون سے میسیجز دیے تھے، امام نے کون سے پیغامات دیے تھے، امام نے کن چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی. اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے، سب سے پہلے تو امام نے اپنے آپ کو پہچانوایا تھا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ لوگ حسین کی شخصیت کو سب سے پہلے خراب کریں گے. سمجھیے گا، تو یہ کہا کہ دیکھو میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، میرا نانا یہ، فلاں یہ، میرا دین یہ، میرا عقیدہ یہ، میرا یہ سب کچھ
تاکہ اگر دشمن یہ کہے کہ صاحب حسین نکلے تھے اس لیے، تو لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے گا کہ حسین تو اعلان کر کے نکل رہے ہیں، اور یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ تو اعلان کے خلاف ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو ریفائن کیجئے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ عزا کا مقصد کیا ہے، عزاداری کا مقصد کیا ہے، عزاداری کے ذریعے ہم کون سے میسیجز کو دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کلیئر کیجئے، یہ جو ہم عزا برپا کرتے ہیں کیا ہم شیعہ ہیں؟ سمجھیے گا، کیا ہم شیعہ ہیں؟ اب آپ یہ ہیں، اب سوال یہ ہوتا ہے حقیقی ہیں غیر حقیقی ہیں؟ سوال دوسرا ہو گیا نا۔ تیسرا سوال یہ ہو گیا کہ صاحب آپ عزا کرنے کے لیے آئے ہیں تو حقیقت عزا کو درک کر رہے ہیں یا فارمیلٹی کر رہے ہیں؟ مولانا بہت ڈیپ میں جا رہے ہیں نا، شاید جانے کی کوشش کر رہے تاکہ بہت ساری چیزوں کو کیا کر دیں، میسیج دیتے جائیں۔ تو تیسری چیز کیا ہو گئی؟ مولانا صاحب بتائیے ذرا سا، یہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں فارمیلٹی یا حقیقت میں؟ اب اس کے بعد چوتھی چیز، یہ جو ہم عزا برپا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ سوال کس کے لیے؟ ہر انسان کہے گا شہزادی کے لیے، ہر انسان کہے گا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے۔ صلوات تو پڑھیے سب مل کر کے، صحیح ہے نا؟ ہر انسان یہی کہے گا، اور جب ہر انسان یہی کہے گا کہ ہم نے شہزادی کے لیے، تو اب سوال آپ کسی سے نہ کیجئے گا، یہ جو ہمارے دلوں کے اندر وجدان پایا جاتا ہے نا، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، صحیح ہے، یہ ان سوالوں کا جواب دے گا۔ ہم عزا برپا کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ کیا بن کر کے کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اور اس عزا کو جو ہم برپا کر رہے ہیں کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں، کس ہدف کے تحت کر رہے ہیں؟ تو اب یہیں پر جب آپ یہ سوالات پیدا کر دیئے گا تو اس کا جواب جب آپ تلاشیے گا تو ہر ایک کے پاس الگ الگ جواب ملے گا، رپلائی جو ملے گا وہ الگ الگ ملے گا۔ اور الگ کیوں ہوگا؟ الگ اس لیے ہوگا کہ جیسا ہمارا نظریہ ہوگا ویسے ہی جواب ہوگا، جیسا ہمارا ہدف ہوگا ویسے ہی جواب ہوگا، جیسا ہمارا مقصد ہوگا ویسے ہی جواب ہوگا، جیسا ہمارا ٹارگٹ ہوگا ویسے ہی جواب ہوگا۔ اب اگر ہم فارمیلٹی کر رہے ہیں تو جواب فارمیلٹی والا ہوگا، اب اگر ہم حقیقت میں اس چیز کو برپا کر رہے ہیں جواب حقیقی والا ہوگا، اگر ہم امام کے سپاہی بننے والا جواب تلاش رہے ہیں، سوال پیدا کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر یہ ہوگا کہ صاحب مولا نے ایک جملہ کہا تھا، ہے کوئی میری آواز کے اوپر لبیک کہنے والا ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سا غور کیجئے، ہے کوئی؟ تو اب وہاں پر ہم یہ کہیں گے مولا میں سن 61 ہجری میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ہوتا، اب چونکہ میں ہوں نہیں، اور یہ 1448 ہجری کے آج پہلی شب لگ گئی ہے، صحیح ہے؟ مولا میں اعلان کرتا ہوں یہاں کے ممبر سے، یہاں کے عزا سے، یہ جتنے آنے والے ہیں ان سب کی نیابت کرتے ہوئے مولا میں بتانا چاہتا ہوں یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، کہ مولا اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو کامیاب ہو جاتا، لیکن سن 61 ہجری میں تھا نہیں، لیکن مقصد میری نظروں کے سامنے ہے، ہدف میری نظروں کے سامنے ہے، محبت میری نظروں کے سامنے ہے، مودت میری نظروں کے سامنے ہے، وفاداری میری نظروں کے سامنے ہے۔ اب اعلان میرا سن لیجئے تمام عزاداروں کی طرف سے، مولا وہاں پر ہوتے تو ہم بھی 72 میں شامل ہو جاتے۔ ایک سلوات تو پڑھیے سب مل کر کے۔
سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو عزاداری ہے یہ اعلان ہے اس چیز کا کہ مولا ہم اعلان کرتے ہیں اپنی محبت کا، آپ سے عشق کا، آپ سے مودت کا، آپ سے نہ ہونے کا شکوہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ مولا ہوتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ تو اب یہ جو عزا برپا کر رہے ہیں، اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو فرش عزا پر ہم لوگ آتے ہیں، اب یہاں پر آنے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی کہے میں شیعہ ہوں، میں سید ہوں، میں غیر سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس لیے کہ کربلا نے کسی خاص فرقے والوں کو نہیں طلب کیا ہے۔ سمجھیے گا، میں میسج دے رہا ہوں، کربلا نے کسی خاص فرقے والوں کو طلب نہیں کیا ہے، بلکہ یہی کہا ہے دیکھو میری آواز جہاں تک پہنچ جائے اور جو میرے عزا میں شامل ہو جائے گا وہ سچا حسینی کہلائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری جو ہمیں میسج دیتی ہے وہ محبت کا، وہ مودت کا، یہی تو پیغام دیتی ہے۔ اور جب یہ پیغام دیتی ہے تو آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، آج اس عزا کو برپا کرنے میں کیا خالی مردوں کا کردار ہے؟ کیا خالی عورتوں کا کردار ہے؟ کیا خالی بچوں کا کردار ہے؟ کیا خالی نوجوانوں اور یوتھ کا کردار ہے؟ یا خالی بزرگوں کا کردار ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، خالی ان کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کردار کو سنوارنے کے لیے حسین نے جو کربلا کا انتخاب کیا تھا، دیکھیے چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں اپنے ٹائم کے اندر ہی رہوں گا۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ چونکہ آج گفتگو ذرا سا یعنی مقدماتی ہے تو میں بیس تیار کر رہا ہوں آئندہ گفتگو کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا مولانا کس موضوع پر پڑھنا چاہ رہے ہیں، بیان کریں گے۔ تو اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے، حسین کربلا جو آئے تھے کسی فرقے کو لے کر کے آئے تھے؟ کسی مذہب یا مذہبیت کو لے کر کے آئے تھے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ حسین کربلا جو آئے تھے ذرا سا اندازہ کیجئے، 28 رجب سے لے کر کے 10 محرم تک یعنی شہادت تک اگر آپ گنیے تو رجب میں 2 دن، شعبان، رمضان،